دھوپ چھاؤں سہرزائی دکھاری ہما قریشی قسط نمبر 11۔ عابسہ اپنے کمرے سے باہر آ کر سیڑھیاں عبور کرتی نیچے آئی تھی۔ گھر کے سب بڑے بچے لاؤنج میں محفل سجائے بیٹھے تھے۔ وہاں ایک الگ ہی رنگ چھڑا ہوا تھا۔ یہ منظر کتنا مکمل تھا۔ دونوں ماموں کی اولادیں، پوتی پوتیاں، بہویں سب خوش گپوں میں مصروف، شادی کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ نہ جانے کیوں عابسہ کو سب کو مسکراتا دیکھ شدت سے اپنی محرومیوں کا احساس ہوا تھا۔ اس سے قبل کہ اس ٹھرکی کزن کی نظر عابسہ سے جا ملتی، وہ الٹے قدموں بھاگنے کے سے انداز میں اوپر جاتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شیر افگن کے غصے کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب اگر وہ مزید حیات کے سامنے رہتا تو یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا۔ گہری سیاحت ہونے کے باعث وہ حیات کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حیات گھر میں بالکل اکیلی تھی مگر محفوظ تھی۔ مگر جس طرح کی اوٹ پٹانگ اس کی حرکتیں تھیں جبھی وہ گھر میں بنے جم میں آ گیا تھا، مسلسل پنچنگ بیگ پر مکوں کے برسات کرتا، اپنا غصہ جھٹکتا، وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ ہاتھوں کی بڑھتی سختی اور ماتھے پر پڑے انگنت بل اس کے وجود میں برپا اشتعال اور غصے کا واضح ثبوت تھے۔ حیات کے سخت الفاظ ایک مرد کی انا پر کاری ضربے لگا رہے تھے۔ پسینے سے شرابور پھولی سانسوں کے ساتھ پنچنگ بیگ پر ایک آخری پنچ مارتا وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ پیاس کی شدت سے گلا خشک پڑ گیا تھا۔ جسم سے چپکی پسینے سے شرابور ٹی شرٹ اتار کر ایک طرف کو پھینکتا وہ جیسے ہی پلٹا تو جم کے دروازے کے عین بیچ میں ایستادہ حیات سے نظر جا ٹکرائی تھی، جو آنسوؤں سے لبالب آنکھوں میں انگنت شکوے سجائے دکھ سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو حیات؟ وہ ضبط سے بولا تھا۔ حیات قدم اٹھاتی مزید نزدیک چلی آئی تھی۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے دو بدو سوال کرنے پر وہ لہجہ بھر کو خاموش رہ گیا۔ کیا تمہیں میری ایک بات کہی سمجھ نہیں آتی؟ وہ ذرا سختی سے مخاطب ہوا تھا، غصے کے باعث دماغ کی رگیں پھول گئی تھی۔ نہیں، اس نے خاموشی سے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ گھور کر دیکھا تھا، سرخ پڑتی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ تم کیوں چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ اس بار قریب آ کر اس کا چہرہ انگلی سے ٹریس کرتا خشک لہجے میں اس کی نمکین پانیوں سے لبریز آنکھوں میں جھانک کر آئی برو اٹھائے وہ باز پرس کرنے لگا تھا۔ آپ نرمی سے کب پیش آتے ہیں افغان؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان سے پھسل گیا تھا۔ اچھا، میں بہت ظلم کرتا ہوں تم پر؟ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے مزید نزدیک ہوا تھا۔ حیات نے بلا ارادہ ہی خوف سے الٹے قدم لیے تھے۔ رات بہت ہو رہی ہے اور سردی بھی، میرے خیال سے آپ کو روم میں چلنا چاہیے۔ وہ لہجہ ہموار کیے اس کے تاثرات نظر انداز کرتی سلجھ و انداز میں معصوم سی صورت بنا کر بولی تھی، جاؤ تم اور میری فکر کرنا چھوڑ دو، ویسے بھی ابھی میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اس کا آنکھیں پٹ پٹا کر منانا نظر انداز کرتا استہزائیہ مسکرا کر رخ پھیر گیا۔ وہ پل بھر کو منہ کھولے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس بے رخی کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ حیات نے بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا مگر اسی لمحے ہاتھ جھٹکنے پر خود پورے وجود سے ہل کر رہ گئی تھی۔ حیات جاؤ یار، کیوں فضول میں دماغ خراب کر رہی ہو میرا؟ ذرا بڑی ہو جاؤ، شادی شدہ ہو تم، افسانوی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ اب اپنے ارد گرد میں نظر ثانی کرو، اپنے آپ کو دیکھو اور ذرا دماغ لگا کر اپنے نفع نقصان کا حساب کرو کہ پچھلے 1 ماہ میں تم کیا کچھ گنوا چکی ہو۔ میں کسی ناول یا فلم کا ہیرو نہیں ہوں جو تمہاری ہر فضول گوئی برداشت کروں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے تھام کر اسے دیوار سے پن کرتا اشتعال امیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ حیات کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اور رہی بات نرمی کی تو حیات بیگم، میں اپنے مزاج کے خلاف پچھلے 1 ماہ سے تمہارے ساتھ نرمی ہی برت رہا ہوں، جتنا ہو سکا محبت سے ہی پیش آ رہا ہوں، صرف اپنے باپ کی زبان کی خاطر، اور جنون کی حد تک پاگل ہوتا اپنے اندر ابلتا لاوا اس پر انٹیلنے لگا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی حیات غش کھا کر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ حیات کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو حیات۔ اس کا گال تھپتھپا کر نیمواں آنکھوں سے پھسلتے آنسو دیکھ وہ اسے پکارنے لگا تھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ حواس کھو گئی تھی۔ شٹ! شدید غصے میں اپنا ہاتھ کا مکہ دیوار پر رسید کرتا اسے بازوؤں میں اٹھائے لب بھینجے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔
پچھلے 2 روز سے دونوں کے بیچ حائل سرد مہری کی دیوار کو نہ افکن نے گرانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی حیات کاظمی نے۔ دونوں ہی دل میں بدگمانیاں لیے ایک دوسرے سے نالاں، ایک دوسرے کی غلطیوں کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تھے۔ کل رات کی فلائٹ سے ناصر صاحب اور ان کی بیگم بھی پاکستان واپس آ چکی تھی۔ حیات کی طبیعت کے بابت جان ناصر صاحب پریشان ہو گئے تھے، مگر کل سارا دن وہ کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ اب ذرا حالت سنبھلی اور اپنے رویے کا دلی طور پر احساس جاگا تو وہ جلدی سے ڈریس اپ ہوتی نیچے بھاگی تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ شیر افکن بھی اس وقت اپنے ماں باپ کی ہمراہی میں لیونگ روم میں موجود تھا۔ وہ تینوں نفوس ہی اس کی آمد پر چونکے۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ میری غیر موجودگی میں اس بدمعاش نے آپ کا خیال نہیں رکھا نا؟ وہ حیات کو سامنے دیکھ کھل اٹھے تھے، جبھی اس کی محبت نے اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ شیر افکن کو گھور کر اس کی خیریت دریافت کرنے لگے تھے۔ افکن نے ذرا کے ذرا نظر اٹھا کر خاموشی سے اس کے بجھے بجھے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا، جو پرسوں رات ہوئی تلخ کلامی کے بعد اس سے کلام کرنا بھی ترک کر گئی تھی۔ نہیں انکل، افکن نے میرا بہت خیال رکھا، بس کل ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے۔ لب چباتی وہ اب اپنے سابقہ رویے کے باعث شدید خجالت کا شکار تھی۔ خیر یہاں بیٹھو ہمارے پاس۔ اس ایک ہفتے میں ہم نے سب سے زیادہ اپنی بیٹی کو یاد کیا تھا۔ اتنے سالوں بعد تو اللہ پاک نے آپ کی شکل میں ہماری دلی خواہش کو مکمل کیا ہے۔ آپ میں ہمیں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، بس ہنستی رہا کریں۔ باپ کو بیٹیاں مسکراتی ہوئی پیاری لگتی ہیں۔ اتنی محبت و شفقت پر حیات کاظمی کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اسے اپنے بابا کی یاد آ گئی تھی، وہ بھی تو اس سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ارے ارے بچہ، رونے کیوں لگی ہیں آپ؟ اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو دیکھ افکن نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا، جبکہ زری بیگم نے نخوت سے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ بابا کی یاد آ گئی تھی۔ سو سو کرتی ہے حیات کا جواب سن وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ روتے نہیں ہیں، میں بھی تو آپ کے بابا جیسا ہی ہوں۔ ویسے میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کو بہلانے کے انداز میں بول کر وہ ذرا خفگی سے بولے۔ حیات نے جھٹ پریشانی سے گردن اٹھائی تھی۔ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ وہ دونوں باپ بیٹی اپنے باتوں میں مشغول وہاں براجمان پاکی کے دو نفوس کو سرے سے نظر انداز کر چکے تھے، گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ بھئی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب آپ ہمیں افکن کی طرح بابا کہیں گی، مگر آپ تو شاید ہمیں اپنا بابا سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ وہ ذرا منہ لٹکا کر بولے تو وہ جھٹ نفی میں سر ہلا کر انکاری ہوئی، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں بس ویسے ہی۔ سوری، اب سے صرف بابا ہی بولوں گی۔ چہرے پر پریشانی سجائے وہ ان کا ہاتھ تھام کر منانے والے انداز میں بولی تھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں، شاپنگ مکمل کر لی؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ اگر کوئی خواہش ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں یا اس نالائق کو بتا سکتی ہیں۔ صوفے پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے وہ اپنائیت سے بولے تھے، جبھی اتفاقاً دونوں کی بے ساختہ نظر ایک دوسرے سے جا ملی تھی۔ افکن کی آنکھوں کا تاثر نرم، جبکہ حیات کی آنکھیں خالی خالی سی تھی۔ نہیں بابا، سب ہے میرے پاس، افکن نے بہت شاپنگ کروا دی تھی مجھے۔ مسکرانے کی ناکام سی صحیح کی گئی تھی۔ چلیں پھر آپ لوگ خواتین بیٹھ کر گپ لگائیں، میں ذرا افکن کے ساتھ ایک دو کام نپٹا دوں۔ اس کا سر تھپ تھپا کر وہ افکن کو اشارہ کر دے نکل آئے تھے، جبکہ وہ زرین سے بات کرنے کے لیے ہمت جٹاتی تذبذب کا شکار کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ وہ اس کو ایک تیز نگاہ سے نوازتی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، سارے عالم کے لوگ گہری نیند میں خواب و خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں کچھ شیطان کے چیلے ایسے بھی تھے جو دنیا میں اپنے حصے کی برائی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ کمفرٹر میں دبک کر نیند کے مزے لوٹتا وجود اپنے ارد گرد سے غافل تھا، جبھی رات کی وحشتناک خاموشی میں روم کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ ان لاک کیا گیا تھا۔ چرچراہٹ کی آواز کے باعث رات کے خاموشی میں واضح ارتعاش برپا ہوا تھا، جبکہ کوئی نفوس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سائیڈ لیمپ کی پیلی سی روشنی میں کمرے کا خوابناک ماحول اور بستر پر محو استراحت وجود کا کمبل سے جھلکتا دلکش چہرہ مقابل کا ایمان بہکانے کے لیے کافی تھا۔ چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ سجائے وہ بیڈ کے نزدیک چلا آیا تھا۔ ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکاتا وہ اب باقاعدہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، گندمی رنگت پر بکھرے بال اور بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن، مڑی مڑی پلکیں، معصوم منموہنی سی صورت دیکھ اس پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ نیند میں اس کے چہرے کے تاثرات میں بے چینی سی ہوئی تھی،
مقابل اس کا چہرہ انگلیوں کے پور سے ماتھے پر سے ٹریس کرتا گلابی لبوں تک لایا تھا۔ آنکھوں سے شیطانیت چپک رہی تھی، خود پر جھکاؤ اور نیند میں خلل ڈالتی عجیب سی قربت پر۔ آبسہ کی نیند بھگ سے ہوا ہو گئی تھی۔ آنکھیں پٹ سے واہ ہوتے ہی صورتحال سمجھنے میں کچھ وقت لگا تھا، مگر مقابل کھڑے شاویز کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھنے کو تھی، مگر شاویز منہ پر ہاتھ رکھتا اس کی چیخ کے ساتھ ساتھ آواز بھی دبا گیا تھا۔ شش! حلق سے آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ عزت کے ساتھ ساتھ گھر سے بھی جاؤ گی۔ مزاحمت کے لیے وہ پورا زور لگا چکی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ قابو کر کے بیڈ سے لگاتا وہ جھکنے کو تھا، جبھی آبسہ نے سخت تیش کے عالم میں گھٹنا دے مارا تھا۔ وہ اچانک حملے اور تکلیف پر گھبرا کر پیچھے ہوا تھا۔ نانو ماموں سائڈ ٹیبل پر سے لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر مارتی وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتی چلانے لگی تھی۔ شاویز بوکھلا کر اس کا منہ دبانے کو تھا۔ ملگجے سے اندھیرے میں مقابل کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر وہ پہچان سکتی تھی کہ یہ شیطان کون تھا۔ چپ کرو آبسہ کے گال پر ایک تھپڑ جڑتا وہ اسے قابو کرنے لگا تھا، جو مسلسل مزاحمت کرتی اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی درندے! اس کے منہ پر جھپٹا مارتی وہ اس کی آنکھوں سے خون نکال چکی تھی۔ ماموں! اس بار وہ اتنی شدت سے چلائی تھی کہ فردوس منزل کی در و دیوار تک ہل گئی تھی، جبکہ مزاحمت مسلسل جاری تھی۔ کچھ لمحوں کی دیری سے گھر میں موجود تمام افراد حواس باختہ سے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ حیرت و بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے مزاحمت کرتی آبسہ کے منہ پر زخمی ہاتھ دھرتا شاویز زخمی چہرہ لیے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹتا کمرے میں اس تازہ نفوس کو حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا دیکھ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ دونوں ماموں کے بچے، خالہ مینا، مامیاں، شاویز کا دوسرا بھائی، سب کمرے میں چمگڈا لگائے کھڑے تھے۔ کسی خوشبخت نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی تھی۔ منظر واضح ہوا تھا، بغیر دوپٹے کے اجاڑ سی حالت اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا چیخ چیخ کر پتہ دے رہی تھی، مگر سبھی کی نظروں میں محض آبسہ کے لیے حقارت تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عدیل ماموں کی گرجدار آواز پر آبسہ روتی بلکتی ان کی جانب بڑھنے لگی تھی، جو ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کو بول گئے تھے۔ ماموں، یہ میرے کمرے میں زبردستی آ گئے اور میرے ساتھ ہمت مجتمع کر کے بولتی وہ پھپک کر رو پڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے بڑے پاپا، میں تو اس کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا، پتہ نہیں کون لڑکا تھا جس سے عاشقیاں کر رہی تھی، میں تو اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے مجھے زخمی کر ڈالا۔ بدکردار لڑکی! یکایک پینترا بدلنے پر آبسہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ماموں جھوٹ! وہ صفائیہ لہجے میں اپنی ذات کی پاک دامنی ثابت کرنے کی خاطر آنکھوں میں آنس لیے ان کی جانب بڑھی تھی، جب بھی عدیل صاحب نے سخت عیش کے عالم میں اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ ماموں! وہ بے یقین لہجے میں سرگوشی میں پکار اٹھی تھی، جبکہ شاویز کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی تمہارے تیور دیکھ کھٹکا ہو گیا تھا۔ بتاؤ کون ہے وہ جس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے گنگ چہرہ لیے بے یقین سی کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ عمر کا تقاضا تھا کہ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتی اب روم میں آئی تھی، مگر آبسہ کی بکھری حالت اور شاویز کا زخمی چہرہ دیکھ انہیں معاملے کی سنگینی بھاپنے میں ذرا دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اماں جان، بس بہت ہوا، نکال باہر کھڑا کرے اسے۔ میں مزید اس ذلت کی پوٹ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس سے پہلے کہ یہ نیز کوئی چاند چڑھا دے، دفع کرے اسے یہاں سے۔ عدیل صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے، جبھی حقیقت سے بخوبی آشنا ہونے کے باوجود سب کے چہرے پر اس سے سایہ مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا رہی تھی۔ 1 منٹ، ہمیں بات کرنے دو۔ شاویز، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ سخت تیور لیے باز پرس پر اتر آئی تھی۔ اماں جان، میں بتاتا ہوں، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میرے بچے نے آپ کی بدکردار نواسی کو۔ آبسہ غم کی شدت سے پھٹتے دل کو سنبھالے فردوس بیگم کی جانب بڑھی تھی۔ نانو، جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب، یہ میرے کمرے میں آ کر زبردستی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ چپ کرو بدکردار آوارہ لڑکی، میرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈال رہی تھی۔ بدبخت، تجھے شرم نہ آئی؟ 2 بچوں کے باپ کو ورغلاتے ہوئے اور آدھی رات کو اپنے یار کو بلا لیا۔ بتا کہاں ہے وہ؟ مامی بیگم ساس کی گھورتی نگاہیں اپنے صاحبزادے پر دیکھ اس کے گال پر ایک تھپڑ مارتی زخمی بیٹے کی آنکھ کا کونا صاف کرتی حقارتی لہجے میں الزام تراشی کرنے لگی تھی۔ بہو، ابھی ہم زندہ ہیں، وہ تنبیہ انداز میں بولی تھی۔
نہیں اماں جان، باہر نکالے اس لڑکی کو یہاں سے، وہ حافظہ کا کندھا تھام کر پیچھے دھکیلتی زور سے چلائی تھی۔ نانی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ فردوس بیگم کو خاموش دیکھ زور سے چلائی تھی، جو حقیقت سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود صرف بیٹے اور پوتے کی محبت پہ خاموش تھی۔ چپ کرو بدبخت اور نکلو اس گھر سے۔ اس بار حمدان صاحب بھی دھاڑے تھے، آخر اس وقت کٹہرے میں ان کا بیٹا تھا، وہ کیوں کر اپنی اولاد کو کسی کی نظروں میں خود کو گرنے سے بچاتی حافظہ شاہویز کا مسکراتا چہرہ دیکھ بھپر گئی تھی، جبھی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ باغی اور نڈر وہ پہلے ہی تھی، اب تو سارے لحاظ بھی بالائے طاق رکھ ڈالے تھے۔ جاؤں گی اس گھر سے، ضرور جاؤں گی، مگر اس خبیث کو جان سے مارنے کے بعد، تاکہ مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہ رہے کہ میرے ساتھ زبردستی کرنے والا کھلے عام گھوم رہا ہے۔ اگر بربادی میرا مقدر ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ سب کی عزت بھی خاک میں ملا دوں گی۔ اب نہ جیوں گی نہ آپ سب کو سکون سے جینے دوں گی، اپنے ساتھ ہوئی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گی۔ فردوس بیگم شدید تیش کے عالم میں وہ شاہویز پر جھپٹتی اس کی گردن دبوچ چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے محرومیوں سے بھرا پورا بچپن گھوم گیا تھا، مگر آج اس کی کردار کشی کی گئی تھی۔ اب وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی، سبھی گھبرا کر آگے بڑھتے شاہویز کی گردن آزاد کروانا چاہ رہے تھے، جو وہ نازک سی لڑکی پوری قوت سے جکڑے کھڑی تھی۔ اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی، مگر لاکھ پیچھے کرنے کے باوجود وہ شاہویز کی گردن لہو لہان کرتی پیچھے ہوئی، جو بری طرح کھانس رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ سمجھتی یا ایک بار پھر حملہ آور ہوتی۔ فردوس بیگم کا سناٹے دار تھپڑ اس کا کان سن کر گیا تھا۔ حافظہ نے بے یقینی سے پلٹ کر فردوس بیگم کو دیکھا تھا، جو شدید اشتعال میں غصے سے اسے ہی گھور رہی تھی، جبکہ سب کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت، میں تو اسی لیے ڈرتی تھی، صرف اسی دن کی وجہ سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب یہ لڑکی کوئی چاند چڑھا دے گی۔ کرختگی سے وہ زہر اگلنے لگی تھی، وہ رنج کی کیفیت سے دوچار زخمی سا مسکرائی تھی۔ میں نے بھلا سوچ بھی کیسے لیا کہ میری سوتیلی نانی میرا ساتھ دیں گی؟ اس کے لہجے میں مان ٹوٹ جانے کا غم واضح تھا، جو وہ غلطی سے فردوس بیگم پر کر بیٹھی تھی۔ بدبخت، شکر کر کہ ہم نے تجھے اس گھر میں رہنے کے لیے عزت کی چھت دی ہوئی ہے، ورنہ اب تک کسی یتیم خانے میں سڑ رہی ہوتی، چھوٹی مامی نے قوت بھرے لہجے میں پھنکاری تھی۔ مینا کو یہ فضول سا شو دیکھ بیزاری نے آن گھیرا تھا۔ حافظہ اسماعیل پر احسان نہیں ہے فردوس بیگم آپ کا، میرے باپ کی کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے یہ کمزف بیٹے۔ عدیل اور حمدان صاحب کی جانب نفرت آمیز نگاہ ڈالتی وہ شدت سے پھنکاری تھی۔ منہ بند کر بدبخت، تیرے باپ کا وہ ڈوبتا ہوا بزنس میں نے سنبھالا تھا، اسے آئی بڑی نیچ خاندان کی پیداوار۔ دنیا بڑی ظالم ہے، اور اس بات کا احساس حافظہ کو ہر لمحہ ہوتا تھا۔ یتیمی سے بڑا شاید ہی کوئی دکھ ہو جو دنیا والوں کو معلوم ہو، مگر شاید نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس ڈوبتے ہوئے بزنس کی بدولت اس وقت آپ کے پاس جتنی بھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ہے وہ میرے حوالے کریں۔ بے دردی سے رخساروں پر پھیلے آنسو پوچھتی نڈر انداز میں بولی تھی۔ عدیل صاحب نے ناکواری سے اس کی دیدہ دلیری پر ناک بھویں سمیٹی تھی۔ چپ کرو بدتمیز لڑکی، ارے کس قدر احسان فراموش ہو، گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد، اپنی غلطی ماننے کے بجائے کیسے آوارہ لڑکیوں کی طرح باز پوز کر رہی ہے۔ چھوٹی مامی بیٹے کو آنکھ سے بہتا خون صاف کرتی جا رہی تھی، ساتھ اسے بھی بددعائیں دیتی جا رہی تھی۔ عدیل صاحب میرے باپ کی حق حلال کی کمائی کا حساب دیں مجھے۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھی، جبھی ندا صاحبہ کی گور افشائیاں نظر انداز کرتی وہ عدیل صاحب سے باز پرس پر اتر آئی تھی۔ خاموشی سے اس کمرے میں پڑی رہو جب تک مینا کی شادی نہیں ہو جاتی۔ میں اس گھر میں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتی، اب جو بھی فیصلہ یا بات ہوگی وہ مینا کی شادی کے بعد ہوگی۔ فردوس بیگم نے جھٹ آگے بڑھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ایسے کیسے اماں جان، نکال باہر کھڑا کرے اس بدبخت کو۔ عدیل صاحب کو اس کا باغی انداز خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا، مجھے میرے باپ کی جائیداد کا حساب دے، میں خود خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ان کے روبرو نڈر سی کھڑی، تلخی سے پھنکاری تھی۔ خاموش رہو، اتنی رات کو کہاں جاؤ گی؟ اب جیسی بھی ہو فردوس منزل کی عزت ہو، اور ہمارے گھر کی عزت یوں سرے عام روڈ پر رلنے کے لیے نہیں ہے۔ اس قدر دریا دلی پر وہ قہقہا لگا اٹھی تھی، سب نے گھبرا کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی تھی۔ اوہ ریلی نانی بیگم، کتنی سویٹ ہے آپ۔
فکر نہ کریں، میں بھی اپنے باپ کی کمائی کی ایک ایک پائی کا حساب لیے بغیر اور اس کمینے صفت انسان کو جہنم رسید کیے بغیر ہرگز بھی فردوس منزل کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ کسی وہم و گمان میں نہ رہیے گا کہ عابسہ اسماعیل کو گھر سے بے دخل کر کے آپ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ نہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نام کا عصیب ہر لمحہ فردوس منزل کے گرد منڈلائے گا۔ عابسہ آنکھوں میں جنونیت لیے تیسے تنبیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ فردوس بیگم نے اس کی چمکتی آنکھوں میں آنسو دیکھ خاموشی اختیار کر لی تھی، جس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی کہ عابسہ اسماعیل اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ رات بہت ہو گئی اور تماشا بھی بہت ہو گیا، اب بس چلیں یہاں سے، اور تم شاویز ہمارے کمرے میں آؤ۔ سب آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ شاویز کو عابسہ پر خباثت بھری نظر ٹکائے دیکھ اپنی ہمراہی میں لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ وہ پھرتیلے انداز میں آگے بڑھ کر جلدی سے کمرہ اچھی طرح لاک کرتی دروازے سے پشت لگائے سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی مجبور کیوں تھی۔ سب سے زیادہ طیش اسے اس شخص پر آیا تھا جو اسے ہمیشہ تسلی ہی دیتا رہتا تھا۔ نہ جانے اس قید سے رہائی کب ملنی تھی۔ وہ اسے کال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جانتی تھی اس کی روتی بکھرتی حالت اور دل سوز آواز سن وہ سب کچھ فراموش کیے ان سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ مگر وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی تھی، وہ منتظر تھی، محض اچھے وقت کی منتظر۔ مگر کیا عابسہ اسماعیل اس بات سے واقفیت نہیں رکھتی تھی کہ اس ظالم دنیا میں کبھی کسی یتیم کا بھی اچھا وقت آیا ہے؟ بلیک پینٹ کے ساتھ ہم رنگ شرٹ پہنے وہ تھکا تھکا سا روم میں داخل ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے متلاشی نگاہوں میں دید کی طلب میں نگاہ اٹھائی تو سب سے پہلی نظر اسی دشمن جان سے جا ٹکرائی تھی، جو دوپٹے سے نادار وجود لیے بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر بھی لاتعلق ہی بنی رہی تھی۔ شیر نے بڑی دلچسپی سے اس کے وجود کا تنقیدی جائزہ لیا تھا، جو کسی ہلکے بسکٹی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سی گرین پاجامہ پہنے دلکش لگ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ سرے سے غائب تھا۔ حیات جلدی اٹھو اور یہ دیکھو، ولیمے کا ڈریس اور میچنگ جویلری وغیرہ سب لے آئے ہوں، ایک نظر دیکھ لو، کچھ کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ اس کا نظر انداز کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، جبھی اس کے سر پر پہنچ کر سختی سے بولتا اپنی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حیات نے بے رخی سے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں شوخی واضح تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بک سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ شیر افکن کے بڑے ہوئے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز لے کر بیڈ پر رکھتی وہ ہدایت کے مطابق پیکٹ کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ جیسے جیسے دیکھتی جا رہی تھی، لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھانے لگی تھی۔ شیر اس کے خوشگوار لہجے کی شے ملنے پر جلدی سے نزدیک ہی جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، جو اب بڑے ہی اشتیاق سے ایک ایک چیز خود سے لگاتی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ ہولی سے اس کے سرخ ٹماٹر جیسے رخسار پر اپنا ہاتھ دھرتا لہجے میں محبت چبو کر گویا ہوا تھا۔ اف اللہ افکن، اتنی پیاری ڈریس، شوز، نیکلیس، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ سب چیزیں میرے لیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ حیات اپنے ولیمے کا ڈریس، میچنگ جویلری اور تمام ایسیسریز اشتیاق سے دیکھتی خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھے افکن کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ لبوں کا کونا دانتوں میں دبائے اس نے اچانک ہی اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ خود کو گرنے سے بچاتی حیات نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں کہہ رہا تھا تمہیں تو میں اتنے روز سے گفٹ ہی دے رہا ہوں، تم مجھے کب کوئی گفٹ دو گی؟ وہ بیڈ پر بکھرے سامان کو ایک طرف کرتا گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ میں کیا گفٹ دوں آپ کو؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ آپ بھول گئی ہیں حیات بیگم۔ شیر افکن مانی خیزی سے آنکھ کا کونا دبا کر شرارت سے گویا ہوا تھا۔ ہی یہ حسرت آپ کی کبھی پوری نہیں ہونے والی، حیات نے چڑھانے والے انداز میں بول کر منہ بنایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں یہ خواہش خود پوری کر لوں گا۔ ویسے بھی آج تو ماما بابا بھی گھر پر نہیں ہیں، سارے ملازمین کو میں چھٹی دے چکا ہوں، اب تو اور مزہ آئے گا۔ افکن نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور کمرے سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں افکن پلیز۔ وہ ڈرائنگ روم سے گزرتا گھر کی بیک سائڈ پر لے جانے لگا تھا، جبکہ حیات اس کے گلے میں سختی سے بازو ڈالتی مسلسل چیخ رہی تھی۔ افکن میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز۔
حیات کی اس پارسی آواز پر وہ چونک کا ہوش میں آیا تھا۔ نہ جانے کب اس نے حیات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا، جبکہ وہ ولا کے پول ایریا میں ہرگز نہیں بلکہ اپنے روم میں موجود تھا۔ حیات بیگم سنجیدگی سے ساری چیزوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتی بیگز ایک سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ افغان میرا ہاتھ۔ وہ مسلسل اس کے مضبوط گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے میں کوشاں تھی، جو کسی خواب کے زیر اثر ٹرانس کسی کیفیت میں تھام چکا تھا۔ اوہ سوری، وہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ جب اپنے غیر متوقع عمل اور حیات کے بذات تاثرات سے دیکھے تو یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا کہ وہ دونوں تو پچھلے 2 روز سے ایک دوسرے سے سخت ناراض ہیں، تو بھلا یہ منظر یقیناً اس کی خود ساختہ تخلیق کا ایک نمونہ تھا جو اب فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ جھٹکے سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا اب؟ حیات نے من ہی من میں قیاس کیا۔ وہ کل سے اس کے بار بار اپنی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا محسوس کر چکی تھی، مگر اس بار وہ اس کے لفظوں پہ ایسے ہرگز بھی اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی جو ہر بار جھوٹ بول کر اس کی کردار کشی کرتا تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ آخر میں سب حقیقت سے واقفیت رکھنے کے باوجود بھی کیوں بارہا حیات کے دکھ کا باعث بن جاتا ہوں؟ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑا منہ پر پانی کے پیدر پہ مسلسل جھپکے مارنے کے بعد جب وہ تھک سا گیا تو سلیب پر ہاتھ جماتا گہری سانس بھرنے لگا تھا۔ ایک دل کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے، اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر وہ معصوم ہے تو قصوروار کون ہے؟ کیا میں، جس نے اسے اس وقت اپنا ساتھ اپنا مان بخشا تھا جب اس کے اپنے اس سے منہ موڑ چکے تھے؟ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھا کہ باہر سے آتی حیات کی مسلسل ہچکیاں بھرنے کی بھی دبی دبی سی آواز پر نہیں چونک سکا تھا۔ نہیں، اس سارے قصے میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ اور میرا وہ دشمن جس نے حیات کو شیر افکن بن کر ٹریپ کیا تھا؟ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑتا وہ عجیب سی کشمکش سے دوچار تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بدبخت شخص کو زمین کی تہہ میں سے ڈھونڈ نکالتا جس نے حیات کاظمی کی عزت، اس کا کردار سب مشکوک کر دیا تھا۔ وہ دیوار گیر آئینے میں ٹرانس کسی کیفیت میں اپنا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ جب اس سماعتوں سے ٹکراتی حیات کی رونے کی آواز پر وہ گھبرا کر باہر کی جانب بھاگا تھا، جو گلابی پڑتی ناک کو رگڑتی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل یکدم ہی کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ حیات، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ آواز باختہ سا روم میں آیا تھا جو صوفے سے ٹیک لگائے فرش پر پیر سمیٹ کر بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں۔ وہ اپنی ناک رگڑتی پھپک پھپک کر رونے لگی تھی۔ شیر افکن کے ماتھے پر ناکواری کے بل نمایاں ہوئے تھے۔ اب کیا تماشا لگا رہی ہو حیات؟ بتاؤ مجھے، آخر کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے روبرو فلور پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر نرمی سے باز پرس پر اتر آیا تھا، جبکہ انگوٹھا مسلسل اس کے رخسار پر گھومتا اس کے آنسوؤں کو بے مول ہونے سے بچا رہا تھا۔ میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مزید اپنی کردار کشی نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ ضرب سے سرخ پڑتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے تکلیف سے بولی تھی۔ شیر نے نہ سمجھی سے اس کے لفظوں میں چھپا مفہوم سمجھنا چاہا تھا۔ حیات، ہوا کیا ہے یار؟ وہ بیزار ہو کر اس فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیا بول گئی ہے، مگر اپنے لفظوں کی سختی کا احساس جب ہوا، جب اپنے بال شیر کی سخت گرفت میں محسوس کیے، جو چہرے پر کرختگی کے لیے انگارہ ہوتی آنکھوں میں اشتعال لیے ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ جو پہلے ہی غصے اور اضطرابی کسی کیفیت سے دوچار تھا، حیات کے لفظوں نے جلتے پر تیل کا کام کیا تھا۔ سچ بول رہی ہوں، جب آپ کو اور آپ کی ماں کو مجھ جیسی بدکردار آوارہ لڑکی پسند ہی نہیں تو کیوں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ دھکے مار کر باہر کیوں نہیں نکال دیتے؟ آپ اپنے باپ کی زبان کی خاطر حیات کاظمی کا ناگوار وجود کیوں برداشت کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر مجبور ہیں؟ تو کیوں برداشت کر رہے ہیں میرے گندے حقارت آمیز وجود کو؟ طلاق دیں مجھے اور ختم کریں اس قصے کو۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں دل میں اٹھتے درد کو لفظ دینے ہی لگی تھی، مگر اس کے لفظ مکمل ہونے سے قبل ہی افغان سختی سے اس کا جبڑا پکڑتا ذرا نزدیک ہوا تھا۔ حیات کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ آج یہ الفاظ تم نے اپنی زبان سے نکال لیے، اگر آئندہ اس قسم کی فضول گوئی کی نا تو یاد رکھنا تمہاری قبر اپنے ہاتھوں سے بنانے میں مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوگی۔ ناک کے پھولے نتنے اس کا طیش کا واضح ثبوت دے رہے تھے۔
وہ اسے اسی حالت میں جھٹکے سے پیچھے کو دھکیلتا غصے سے روم میں سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے بیٹھی حیات فلور پر لیٹے کے انداز میں گرتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آخر اس سارے قصے میں اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اس نے شیر افکن سے محبت کی تھی، اور محبت کرنے کی کیا اتنی بڑی سزائیں ملتی ہیں؟ جاری ہے۔